کی حمد و ثنا اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام، ارض و سما کے خالق، میرے اور آپ کی ذات پر رحم کرنے والے ارحم الراحمین رب العالمین پر رب العالمین کی تعریف، اس کے بعد درود اور سلام ہو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ ہلاکت کی تجارت اور بربادی کا آغاز ہوتا ہے جب ایک شخص اپنے دل کی مان کر اپنے رب کو ناراض کر دیتا ہے۔ وہ بہت بڑا خسارے کا سودا بن جاتا ہے جب کوئی انسان ایک انسان کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر دیتا ہے۔ ہلاکت کا آغاز اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے جس وقت انسان اپنی رشتہ داری، اپنی برادری، اپنی ذہانت کو ترجیح اور حیثیت تو دیتا ہے لیکن رب کے حکموں کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ ایسا انسان جو اپنے رب کو ناراض کر دے، اپنے خالق کو ناراض کر دے، اس کی مثال رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 204، 205 اور 206 میں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میرے نبی کچھ لوگ ایسے ہیں وہ تیرے ساتھ ملاقات کریں گے، وہ ایسی گفتگو کریں گے میرے پیغمبر تو ان کی باتیں سن کے حیران ہو جائے گا، تجھے بڑا تعجب ہوگا کہ کتنی اچھی باتیں کرنے والا ہے، کتنی ادیبانہ گفتگو کرنے والا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، رب نے فرمایا باتیں بھی کرے گا، باتوں سے آپ کو حیران بھی کر دے گا، گفتگو کرتے کرتے اپنے رب کی قسمیں بھی کھائے گا، کہے گا میرا رب جانتا ہے، کہے گا میری بات پہ میرا اللہ گواہ ہے، کہے گا میں سچا ہوں، میری گفتگو رب کو گواہ بنا کے میں تب کر رہا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا باتیں تو اس کی بڑی آپ کو اچھی لگیں گی، وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ لوٹے گا، جب وہ اکیلا ہوگا، جب وہ اپنی بات پہ آئے گا، جب وہ اپنی اصلیت میں آئے گا، سعیٰ فی الارض، رب ذوالجلال نے فرمایا وہ زمین میں کوشش کرے گا، پھر وہ اکڑنا شروع ہوگا، پھر اسے غرور آنا شروع ہو جائے گا، لیفسد فیہا، وہ اپنی باتوں سے زمین میں فساد برپا کر دے گا، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اس کی باتوں سے اتنا بگاڑ پیدا ہوگا کہ اس سے انسان بھی ہلاک ہوں گے، نسلیں بھی ہلاک ہو جائیں گی، زراعت کا بھی نقصان ہوگا، آئندہ نسلوں کا بھی نقصان ہو جائے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وہ ایسا ہے، وہ اتنا کرنے والا، وہ اتنا غرور والا، وہ رب کو اس قدر ناراض کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اس غرور سے اکڑ کر باتیں کرنے والے انسان سے اگر کوئی یہ کہہ دینا اللہ کے بندے تجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کے بندے تجھ سے جرم ہو گیا ہے، اللہ کے بندے تیری زندگی میں گناہ موجود ہے، اتق اللہ، اپنے رب سے ڈر جا، اپنے مالک سے ڈر جا، اپنے خالق کا خوف اپنے دل میں پیدا کر، فساد برپا کرنا چھوڑ دے، جھوٹی باتیں بیان کرنا چھوڑ دے، جھوٹی قسمیں کھانا چھوڑ دے، تیری باتوں سے نسلوں کا نقصان ہوتا ہے، یہ جرم تو چھوڑ دے۔ اسے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اپنے رب سے ڈر جا۔ اخذت العزت بالاسم، رب نے فرمایا اس کا غرور اسے گناہ میں اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ پہلے تو گناہ بہت سارے تھے، اب رب کے حکم کا بھی انکار کر دیتا،
اللہ کے حکموں کو بھی پس پشت ڈال لیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فحسبہ جہنم، یہ اتنا کرنے والا، یہ اتنا غرور والا، اتنے تکبر والا، اپنے رب کو اس نے اتنا ناراض کر دیا ہے، فرمایا اب یہ نصیحتوں سے سمجھنے والا نہیں ہے، اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہی کافی ہے۔ فبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیو، آج کئی لوگ ایسے موجود ہیں جنہیں اپنی باتوں پہ ناز ہوتا ہے، وہ قرآن سننا اپنی ذات کے لیے حقارت کا باعث سمجھتے ہیں، وہ حدیث پر عمل کرنا اپنی ذات کے لیے حقارت کا باعث سمجھتے ہیں۔ آپ اللہ کا حکم سناؤ، فرمان رسول سنا دو، وہ اکڑ کے بات کرے گا، وہ غصے سے بات کرے گا، وہ ناراض ہو کے بات کرے گا، عاجزی نام کا تصور اس کی زندگی میں نہیں ملتا۔ رب نے فرمایا فحسبہ جہنم، اب اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ یہ ہے اپنے رب کو ناراض کرنے والا، جس نے ہلاکت کا سودا کر لیا، جس نے اپنے خالق کو ناراض کر دیا۔ رب نے فرمایا اس کے مقابلے میں میرا بندہ بھی ہے، اس نے تو مجھے ناراض کیا تھا نا، اس کے مقابلے میں ایک میرا بندہ بھی ہے۔ وہ کتنا اعلیٰ ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہے، وہ کتنا بڑا خوش قسمت ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، میرے کچھ خاص بندے ہیں، لوگوں میں بہت تھوڑے بندے ہیں، لوگوں میں بہت کم بندے ہیں۔ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا میرا بندہ میری رضا کے لیے اپنی جان کو کھپا دیتا ہے، اپنا ٹائم بھی کھپا دیتا ہے، اپنی زندگی کھپا دیتا ہے، اپنی ساری محنتیں صرف کرتا ہے، اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیتا ہے، اس کی ذہانت استعمال ہوتی ہے میری رضا کے لیے، اس کی ملکیت استعمال ہوتی ہے میری رضا کے لیے، اس کا وقت استعمال ہوتا ہے میری رضا کے لیے۔ فرمایا نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اپنی پوری زندگی داؤ پہ لگا دیتا ہے، کھپا دیتا ہے، اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے، اپنے خیالات کو قربانی دیتا ہے، وہ اپنے جذبات کی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اپنی سب محنتیں رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ کیوں؟ ابتغاء مرضات اللہ، اسے کیا چاہیے؟ اپنی جان بھی لگا رہا ہے، اپنا وجود، اپنا وقت، اپنا مال، اپنے عہدے، اپنا منصب، زندگی کی سب صلاحیتیں اس نے کھپا دی۔ کیوں؟ فرمایا ابتغاء مرضات اللہ، میرا بندہ ہے میری رضا چاہتا ہے، دنیا سے بدلہ نہیں چاہتا، دنیا سے معاوضہ نہیں چاہتا، دنیا سے ٹیکس وصول کرنا نہیں چاہتا، دنیا سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، اس کا ایک ہی مقصد ہے، لگاتار محنت، دن رات کی محنتیں، اس کی سب کاوشیں اس لیے ہیں، اگر ناراض ہوگا تب بھی اللہ کے لیے، اگر راضی ہوگا تب بھی اللہ کے لیے، کسی کام کا آغاز کرے گا تب بھی اللہ کے لیے، اگر کسی جرم سے رک جائے گا تب بھی اللہ کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، رب نے فرمایا میں اپنے بندوں پر بہت بڑا مہربان ہوں، اس کی سب محنتیں رب کو راضی کرنے کے لیے ہیں، اور عرش کا رب اسے ضرور راضی کرے گا، یہ اپنے رب سے خوش ہو جائے گا، اللہ اس سے خوش ہو جائے گا، یہ اپنے خالق سے محبت کرے گا، اس کا خالق اس کے ساتھ محبت کرے گا، رب کی محبت میں اس سے گزرے گی زندگی کہ جب یہ سکرات کے منظر میں آئے گا تب اللہ اس سے محبت کرے گا، یہ اللہ سے محبت کرے گا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ایک تابعی آیا کہنے لگا امی جان، امی عائشہ مومنوں کی ماں رضی اللہ عنہ، مجھے ایک حدیث سمجھ میں نہیں آئی، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، میں نے ابو ہریرہ سے سنا ہے جو اللہ کی ملاقات سے محبت کرتا ہے اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے، ومن کرہ لقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ امی بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی، وَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ، رب سے ملاقات تبھی ممکن ہے جب دنیا کو چھوڑ دے، ہم میں سے ہر انسان موت سے نفرت کرتا ہے، ہم میں سے ہر انسان موت کو ناپسند کرتا ہے۔ امی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، امی نے کہا جو تم سمجھے ہو وہ نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے جب روح جسم سے نکلے تو حلق میں اٹک جائے، جب جسم کی چمڑی کے رونگٹے کھڑے ہو جائے
جب کیفیت یہ ہو کہ ہاتھ سیدھا کرنے سے سیدھا نہ ہوتا ہو، سکرات کی سختی میں پاؤں بھی اکڑنے لگے، ہاتھ بھی سکڑنے لگے، جسم کی کیفیت بدلنے لگے، روح نکلے تو حلق تک اٹک جائے، پھر آنکھ کھلی رہے تو کھلی رہ جائے، جب تک کوئی اسے بند نہ کرے تب تک وہ بند نہیں ہو سکتی۔ اے سائل، سوال کرنے والے، اس سکرات کے منظر میں جو رب سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اس سکرات کے منظر میں جو رب سے ناراض ہوگا اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کتنی کرتے ہو اپنے رب سے محبت؟ کبھی چھوڑا ہو کسی گناہ کو اپنے رضا کے لیے، رب کی رضا کے لیے؟ کبھی دل کی بات بھی ہم نے نہ مانی ہو اللہ کی رضا کے لیے؟ کبھی کسی خواہش کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ہو اللہ کی رضا کے لیے؟ دنیا آئی ہو، پیسہ آیا ہو، دولت آئی ہو، دنیا کی کئی تباہ حرص کی باتیں آپ نے سنی ہو، لیکن سب کو آپ نے ٹھوکر پہ رکھ دیا ہو اس لیے کہ اس سے میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ کوئی دوست آیا ہو، کوئی گناہ کی دعوت ملی ہو، کوئی جرم کی دعوت ملی ہو، کوئی فحاشی، کوئی عیاشی، کسی موسیقی کی محفل کی دعوت ملی ہو، آپ نے سب باتوں کو اپنی ٹھوکر پہ رکھا ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ میں نہیں کرتا جرم، میں نہیں کرتا گناہ کیونکہ میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ آپ نے کب قربانیاں دی ہیں؟ اللہ تو ایسے بندے کی تعریف کر رہا ہے، میں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنے وجود، اپنی زندگی، اپنی کل محنتیں، اپنی سب صلاحیتیں صرف کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، کوشش کرو، جستجو کرو اور زندگی کا مشن بنا لو، زندگی کا دستور بنا لو، زندگی کا اصول بنا لو، اپنے رب سے معاہدہ کر لو، اللہ جس کام سے تو ناراض ہوتا ہے آج کے بعد میں نہیں کروں گا، اللہ جس کام سے تو ناراض ہوتا ہے میری آنکھ آج کے بعد وہ نہیں دیکھے گی، اللہ جس جملے سے تو ناراض ہوتا ہے میری زبان آج کے بعد وہ نہیں بولے گی۔ آپ صرف کریں اپنی کل صلاحیتوں کو اللہ کے لیے، اور یہی دستور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہی قانون محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو بیٹے پہلے چلے گئے تھے معصومیت کی عمر میں، جائیں کسی والد سے پوچھیں اگر بیٹا زندگی میں بچھڑ جاتا ہے تو دل پہ کیا گزرتی؟ سوال کرے کسی سے جس کا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہو، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو کفن دیا ہو، بیٹے کا جنازہ پڑھا ہو، اپنے ہاتھوں سے اس نے دفنایا ہو، اس والد سے سوال کرو ایک بیٹے کی جدائی کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا بیٹے کی میت گود میں موجود ہے، نگاہوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اور ٹپکتے ہوئے آنسوؤں میں نبی پر کلمہ پڑھنے والوں آپ کے پیغمبر نے آپ کو ایک پیغام دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں زندگی کا سب سے بڑا قانون سکھا دیا تھا، فرمایا وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَىٰ رَبُّنَا۔ آج بھی ہماری زبان پر وہ آئے گا جس سے ہمارا رب راضی ہوگا۔ ناراضگی کا ایک جملہ نہیں بولیں گے، رب کی ناراضگی کا ایک لفظ نہیں بولیں گے، رب کی ناراضگی کا ایک حرف ہماری زبان پہ نہیں آئے گا۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَىٰ رَبُّنَا، ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا پروردگار راضی ہوگا۔ اللہ کے بندو، کیا سمجھتے ہو؟ کیا اس رب کا ناراض ہونا معمولی ہے؟ آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا اس کا ناراض ہو جانا کوئی آسان بات ہے؟ میں نے اور آپ نے کیا سوچا ہے اگر وہ ہم سے ناراض ہو جائے یہ کیا کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ کے بندو، آسمان سے پتھر نہ برسیں، زمین میں آپ کو زندہ درگور نہ کیا جائے، آپ کے دل کی دھڑکن نہ چھینی جائے، آنکھوں کی نظریں واپس نہ لی جائیں۔ یاد رکھیں یہ سب ہلاکتیں اپنی جگہ، لیکن ان ہلاکتوں میں ایک بڑی ہلاکت یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں کچھ بھی نہ کہے، وہ تم سے ناراض ہو جائے بس۔ وہ بے شک آپ کے دل کی دھڑکن بند نہ کرے، آپ سے آنکھوں کی نظریں نہ چھینے، زبان کے تلفظ آپ سے واپس نہ لے، آپ کی زندگی آپ سے نہ چھینے، اس کے آپ کی ہلاکت کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ رب آپ سے ناراض ہو جائے،
اس کی ناراضگی کوئی آسان بات نہیں ہے، اس کی ناراضگی کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیو۔ اگر وہ ناراض ہو گیا، مجھے آپ بتائیں پھر کیا بچ گیا ہے زندگی میں؟ اگر وہ ناراض ہو گیا، آپ نے کہا دولت ہے، پیسہ ہے، زندگی ہے، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، سب کچھ ہے، بڑے عیش و عشرت کی زندگی ہے، میں پوچھتا ہوں آپ کے پاس سب کچھ ہے، اگر رب کی رضا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر اللہ کی محبت نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں پھر دنیا میں آپ جیسا فقیر کوئی نہیں ہے، آپ جیسا کلاش کوئی نہیں ہے، آپ جیسا بدقسمت کوئی نہیں ہے، آپ جیسا بدبخت کوئی اس دنیا میں نہیں ہے، آپ جیسا کوئی نامراد اس جہان میں نہیں ہے۔ اگر رب ناراض ہو گیا پھر آپ کے پاس کیا بچ جاتا ہے؟ آپ نے کہا معمولی سی بات ہے، گناہ کر لیا تو کیا ہوا؟ مجرم کہتا ہے نا فلاں جرم اگر زندگی میں ہے تو کیا ہوا؟ میرے بھائیوں کچھ بھی نہ ہو، اگر رب ناراض ہو گیا تو اس سے بڑی کوئی ہلاکت نہیں ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا تھا نا اللہم انی اسألک رضاک، اللہ میں تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتا ہوں۔ مانگو اپنے رب سے کہ وہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، مانگو اپنے رب سے وہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے۔ کہا ولیس بعد رضاک شیء، اگر تیری رضا مل جائے تو اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے۔ اور واقعتاً حقیقت ہے یہ، رب کی رضا سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے۔ جنت کے درخت ایک طرف ہے، جنت کی نہریں ایک طرف ہیں، جنت کے بازار ایک طرف ہیں، جنت کا حسن، جنت کی خوبصورتی، جنت کی رونقیں ایک طرف ہیں، جنت کی بہاریں ایک طرف ہیں، سب کچھ مل گیا ہے۔ اہل جنت تم خوش ہو گئے ہو، کہیں گے اللہ ہم خوش ہو گئے ہیں۔ رب کہے گا میرے بندو ایک انعام باقی ہے جو ان سب سے بڑا ہے، ایک اعزاز باقی ہے جو ان سب سے بڑا ہے، ایک ایوارڈ باقی ہے جو ان سب سے بڑا ہے۔ اللہ جنت کے بہاروں سے بڑا ہے، جنت کے درختوں سے، جنت کے نہروں سے، جنت کی سب نعمتوں سے بڑا ہے۔ ہاں وہ ایک اعزاز ہے جو اب بھی باقی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا فیکشف الحجاب، اللہ اپنے نورانی پردوں کو ہٹائے گا اور اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اور جب رب اہل جنت کو اپنا دیدار کرائے گا پھر رب ایک اعلان کرائے گا، اعلان کرے گا احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم ابدا، یہ ہے میری اور آپ کی منزل، یہ ہے میری اور آپ کی منزل۔ دنیا کے سب عہدے اپنی جگہ، یہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ اہل جنت کو رب اپنا دیدار کرائے گا، پھر اعلان کرائے گا اہل جنت آج میں تم سب سے راضی ہو گیا، فلا اسقط علیکم ابدا، آج کے بعد تمہارا رب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ مقام عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو یہ منزل عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو یہ محبت عطا فرمائے۔ یہ محبت مل گئی تو پھر دنیا کی کوئی اوقات نہیں، پھر دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہ ہے میرا اور آپ کا اصل مقام، یہ ہے میری اور آپ کی اصل منزل کہ ہمارا رب جنت میں ہم سے مخاطب ہو اور کہے احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم ابدا، اہل جنت میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور اگر میرے بھائیو یہ مقام نہ ملا، یہ منزل نہ ملی، یہ حیثیت نہ ملی، پھر جہنمی وہ بھی تو ہوں گے نا جن سے اللہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرے، جن کی بات سننا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جہنمی کہیں گے نا اپنے رب سے اللہ ہمیں واپس بھیج دے، اللہ ہمیں دوبارہ زندگی دے دے، اللہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے۔ رب فرمائے گا قال لکسوا فیہا ولا تکلمون، رب ان سے اتنا ناراض ہوگا اے جہنم میں جلنے والو جہنم میں جلتے رہو، ولا تکلمون، تم رب سے درخواست کرو اتنی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے، تم رب سے جہنم میں دعا مانگو اتنی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے، ولا تکلمون، تم سے رب اتنا ناراض ہو گیا کہ رب تم سے بات کرنا تو کیا تمہاری بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ رب ان سے اتنا ناراض ہو جائے، رب کو ان پر اتنا غصہ آئے گا، اللہ انہیں اتنا ناپسند کرے گا، فرمائے گا ولا تکلمون، میرے ساتھ بات بھی نہ کرو۔ اللہ کے بندو جب وہ ناراض ہو جاتا ہے نا کسی سے، جب وہ ناراض ہو جاتا ہے نا کسی سے، اس کی ناراضگی کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے تو جس سے ناراض ہو جائے نا اس کے بارے میں سفارش سننا بھی گوارا نہیں کرتا،
اس کے بارے میں دعا سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یاد ہوگا نا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی، رب نے فرمایا وَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، اے نوح دوبارہ سوال بھی نہ کر، دوبارہ اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش بھی نہ کر۔ اللہ اکبر، تو پیغمبر اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ، 950 سال کی تبلیغ اپنی جگہ۔ میرے بھائیو اس آیت کو پڑھیں، سورہ ہود ہے، اس آیت پہ رک جائیں، پھر پڑھیں، تیسری بار پڑھیں۔ والد تھا، 950 سال تبلیغ کی تھی، رب سے مانگ رہا تھا اپنا بیٹا، سوال کر رہا تھا اپنے رب سے اپنے بیٹے کے بارے میں، ان ابنی من علی، اللہ میرا ہے، میرے وجود کا ٹکڑا ہے۔ رب نے فرمایا نو دوبارہ سوال بھی نہ کرنا۔ وہ جب ناراض ہو جاتا ہے نا تو پھر پیغمبر کی اپنے بیٹے کے بارے میں بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ کوئی آسان مسئلہ ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ آپ نے کہا حرام کھاتا ہوں تو کیا ہو گیا؟ یہ کوئی آسان مسئلہ ہے؟ نماز چھوڑتا ہوں تو کون سا جرم ہو گیا؟ سال قرآن نہیں پڑھا تو میں نے کون سا جرم کر لیا؟ میرے بھائیو، جب وہ رب ناراض ہو جاتا ہے تو نوح علیہ السلام کی دعا کو رد کر دیتا ہے۔ اور مجھے ترجمہ کرنے دو، شاید آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ رب نے اتنا نہیں کہا تھا، آگے کہا تھا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، تو میرا پیغمبر ہے، تو نے اتنے صدیاں تبلیغ بھی کی ہے، لیکن دوبارہ اگر بیٹے کے بارے میں سوال کیا، میرے پیغمبر تجھ سے نبوت چھین لی جائے گی، تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ سورہ ہود ہے، اپنی طرف سے میں نے ترجمہ نہیں کیا۔ وہ رب جب ناراض ہو گیا تو رب نے اپنے پیغمبر کے ساتھ اتنے سخت الفاظ کے ساتھ گفتگو کی تھی، اور میرے لیے آپ کے لیے اتنا آسان ہے کہ اس کو ناراض کر دیں۔ زندگی بھر دل کی باتیں سنیں، اس رب کی کوئی بات ہم نہ سنیں، زندگی بھر کسی دوست کی باتیں سنتے رہیں اور اپنے خالق کی کوئی بات نہ مانیں، زندگی بھر معاشرہ، رشتہ دار، اہل خانہ، گھر کے افراد کی باتیں سنیں، ان پر زندگی کے لیے عمل کرتے رہیں اور رب کی بات پہ عمل نہ کریں۔ اللہ کے بندو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے کون سا سودا کر لیا؟ تم نے کون سا معاہدہ کر لیا ہے؟ سب سے گھاٹے اور خسارے کا نقصان والا یہ سودا ہے، آپ دنیا کی سنیں اور رب کو ناراض کر دیں۔ میرے بھائیو آئیں، اور جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر ایک خطرناک نقصان بھی سن لیں۔ سنن ترمذی کے الفاظ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث بتانے سے پہلے بے ہوش ہو گئے تھے۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ وہ حدیث سناؤ جو پیغمبر نے راز میں تنہائی میں آپ سے بیان کی ہو۔ کہا میں تھا، میرا پیغمبر تھا، اتنے جملے کہے، زبان سے چینخ نکل گئی اور وہاں پر ہی بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا، کہنے لگے میں تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر زبان سے چیخ نکلی، بے ہوش ہو گئے۔ 3 بار بے ہوش ہوتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیغمبر سے سنا تھا، میں نے اپنے محبوب سے سنا تھا کہ جہنم میں سب سے پہلے 3 لوگوں کو پھینکا جائے گا۔ ایک قرآن کا قاری ہوگا، ایک مجاہد ہوگا، ایک سخاوت کرنے والا سخی ہوگا۔ اول من یسعر بہم النار، سب سے پہلے کسی کافر کو نہیں، کسی مشرک کی بات میں نہیں ذکر کر رہا، کسی حرام کھانے والے انسان کی بات میں نہیں کر رہا۔ رب ان سے ناراض ہو گیا تکبر کی بنیاد پر، نیت صحیح نہیں تھی، نماز تو پڑھی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، قرآن تو پڑھا تھا لوگوں کو سنانے کے لیے، سخاوت تو کی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، جہاد تو کیا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ کائنات کے امام نے فرمایا سب سے پہلے ان 3 لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ میرے بھائیو آئیں، انہوں نے سب کچھ کیا لیکن نیت صحیح نہیں تھی، اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، باوجود نماز کے، باوجود صدقے کے، باوجود قرات کے، باوجود سخاوت کے، باوجود جہاد کے، وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکے تو سب سے پہلے انہیں جہنم میں پھینک دیا گیا۔ تو میرے بھائیو آئیں، میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ رب نے فرمایا میرے ہیں وہ بندے جو اپنی ذات، اپنی محنتیں، اپنی مشقتیں، اپنی سب صلاحیتیں
صرف اس بات پہ لگا دیتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا شمار ان لوگوں میں فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، کچھ پوچھنا یا بتانا ہو تو کمنٹ کر دینا، اور اگر صدقہ جاریہ کا سوچ رہے ہو تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دینا۔ اللہ پاک آپ کا سننا اور میرا سنانا دونوں قبول عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔